أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العلي العظيم وقل انی اور کہہ دیجئے کہ بے شک بے شک میں ہوں نذیر مبین واضح طور پر ڈرانے والا کما انزلنا علی المقتسمین کما انزلنا جس طرح جیسا کہ انزلنا ہم نے اتارا علی المقتسمین تقسیم کرنے والوں پر، یعنی ہم نے جس طرح عذاب اتارا تقسیم کرنے والوں پر، اور وہ کون ہے؟ الذین جعلوا القرآن عضین، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا قرآن کو، یعنی قرآن کو کر ڈالا عضین ٹکڑے ٹکڑے۔ فوربک لنسألن اجمعین، فوربک بس آپ کے رب کی قسم، لنسألنہم، لنسألن ضرور بضرور ہم پوچھیں گے، ہم ان سے، اجمعین سب سے، عما کانوا یعملون اس بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ فصدع بما تؤمر، فصدع اور آپ چھوڑ دی ڈٹے رہیں، بما تؤمر اس پر جس پر آپ کو حکم دیا جاتا ہے، وعارض عن المشرکین اور درگزر کیجئے اس پہ تؤمر، وعارض عن المشرکین اور مشرکوں سے منہ پھیری، درگزر کرے مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم کفیناک ہم کافی ہیں کا آپ کے لیے، المستہزئین مذاق اڑانے والوں کے، یعنی مذاق اڑانے والوں کے شر سے، ان کی شرارتوں سے ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ الذین یجعلون، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن آخر کو دوسرا معبود، اللہ کے ساتھ جنہوں نے دوسرے معبود جو اللہ کے ساتھ بناتے ہیں۔ فسوف یعلمون، پس ان قریب، یعلمون وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً، بے شک یقیناً، نعلم ہم جانتے ہیں، انکا بے شک آپ، یضیق صدرکا یعنی کہ آپ کا تنگ ہوتا ہے، صدرکا آپ کا سینہ، بما یقولون اس وجہ سے، یقولون جو وہ کہتے ہیں۔ فسبح بحمد ربک، پس اپنے تسبیح کیجئے، بحمد رب اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وکم اور ہو جائیے، من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے، وعبد اور عبادت کریں، ربا کا اپنے رب کی، حتیٰ یہاں تک کہ یاتیہ کا آ جائے آپ کے پاس، الیقین یعنی جب کہ یقین ہے، جب تک آپ کے پاس موت نہ آ جائے اس وقت تک عبادت کریں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں پیچھے سے پڑھتے ہیں منکرین کے بارے میں، کس طرح وہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے، اور وہ بات ماننے کے لیے کسی طرح بھی تیار نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ وقل انی انا نذیر ہوں، میں تو تمہیں صرف ڈرانے والا ہوں۔ یہاں صرف ڈرانے کا ذکر ہے، خوشخبری کا نہیں ہے، اس لیے کہ بات منکرین کی ہو کری۔ وقل انی انا نذیر مبین، میں تو تمہیں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، کہ واضح طور پر ڈرانا۔ آپ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور اس کی مثال جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا، وہ شخص کسی ہے جو ایک قوم کے پاس آئے اور کہے کہ میری قوم، میں نے اپنے دونوں آنکھوں سے لشکر دیکھا ہے اور میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، اسی نجات کی جگہ کو تلاش کر لو۔ تو اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے تو اس کا کہنا مانا،
اور راتوں رات اپنی پناہ کی جگہ کی طرف چلے گئے اور نجات پائی۔ لیکن ان میں سے ایک گروہ نے اسے جھوٹ سمجھا اور وہ اپنی جگہ ہی ٹھہرے رہے۔ تو صبح کو لشکر نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں ہلاک کر کے نیست و نابود کر دیا۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے میری اطاعت کی، یعنی جس نے میری بات مان لی، اس نے میری اطاعت کی، تو وہ جس نے میری اطاعت کی تو وہ تو بچ گیا، اور اطاعت کا جو میں لے کر آیا تو اس نے میری پیروی کی۔ اور وہ شخص کی مثال جسے میں نافرمانی کی، جو حق میں لے کر آیا اس کو جھٹلایا، تو پھر وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے رسول ہے، وہ تو واضح طور پر ایک ڈرانے والے ہیں، صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ جس کو سمجھ آتی ہے تو وہ سمجھ لے، جو نہیں سمجھے گا وہ اپنا نقصان خود کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا کہ میں اس طرح آپ کو اسی طرح جیسے ایک لشکر کی کوئی خبر دے اور پھر آپ کو مان لے گا تو بچ جائے گا، نہیں مانے گا تو وہ پھر اس کو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پھر بتایا وہ ہمارا علی المقتسمین کما انزلنا علی المقتسم، جس طرح نازل کیا گیا، یعنی جس طرح پہنچا پہلے انبیاء پر، یعنی کہ جو پہلے عذاب پہلے انبیاء کی آیات پر جو قومیں تھیں ان پر جس طرح عذاب پہنچا، اسی طرح ہم نے نازل کیا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عیدین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یعنی کہ عدین کا ٹکڑے، کسی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ قرآن اصل میں قرآن مجید کا نام ہے، اور پہلے انبیاء کی کتابوں کو بھی قرآن ہی کہہ لیتے تھے، ہم نے پڑھا ہے کہ جو ان کو بھی قرآن کہہ دیتے تھے، کیونکہ وہ بھی پڑھی جاتی تھی۔ گویا کتاب اور قرآن کا لفظ سب کے لیے ہے، ہمارے قرآن کے لیے جو خاص طور پہ یا تو ہے حاضل قرآن یا پھر ذالک الکتاب، یہ جو ہے وہ ہمارے قرآن کے لیے۔ جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام پر قرآن پڑھنا بہت ہلکا کر دیا گیا تھا، چنانچہ اپنے سواری کے متعلق حکم دیتے تو ان پر زین ڈالی جاتی، اور آپ سواریوں پر زین ڈالنے سے پہلے ہی قرآن پڑھ لیتے تھے، یعنی کہ اتنی مختصر سی ان کی، یا ان کو یعنی ان کا جو صحیفے تھے ان کے لیے اتنا ہی تھا، ان کو بھی قرآن ہی کہا گیا ہے۔ تو یہاں فرمایا تو مختصمین تقسیم کرنے والوں کے لیے، ہم نے یعنی جیسا کہ تقسیم کرنے والوں پر اتارا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، انہیں یہ بھی تقسیم کرنے والوں سے نہیں، اب جو قسمیں کھائیں انہوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ انبیاء کرام کی مخالفت کریں گے اور ان کی تکذیب کریں گے اور انہیں تکلیف پہنچائیں گے، جیسے کہ قوم صالح کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ارشاد میں قالوا تقاسموا باللہ لیبیتنہ واہلہ ثم لقولن ثم نقولن بولی وما شاہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون۔ انہوں نے کہا کہ آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم ضرور ہی اس پر اس کے گھر والوں پر رات کو حملہ کریں گے، اور پھر ضرور ہی اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہ کہ بلا شبہ ہم ضرور سچے ہیں۔ ایک مختصمین کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس سے مراد قریش کے وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تقسیم کیا کرتے ہیں، یعنی بات کرتے ہیں بعض کا ہم حصہ مان لیتے ہیں اور بعض کو ہم نہیں مانتے۔ اسی طرح اہل کتاب کا بھی یہ تھا کہ بعض ان کو یہ کہا گیا کہ تم بعض کی کتابات کے حصے کو مانتے اور بعض کو تم نہیں مانتے۔ اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جیسے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، اتؤمنون ببعض، تم ایک ایمان لاتے ہو بعض کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون ببعض، اور انکار کر دیتے ہو بعض کا۔ تو یہاں سے یہاں آپ کے زمانے کے اسرائیلیوں کو اس وقت اس قسم کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے جو ان کے پہلوں پر آئے تھے، کیونکہ وہ بھی تورات کے بعد حصوں کو صاف انکار کر دیتے تھے۔ مثلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے کی تاکید والی آیات جو ان پر تھیں ان کو جھٹلا دیتے تھے، اور ان کو، اور قریش کو بھی ہے کہ قریش کو بھی یہ حالت یہ تھا کہ کتاب اللہ کے بعد حصوں کو جھٹلانے والوں پر جس طرح وہ تمہیں بھی بس یہ عذاب سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، کیونکہ تم نے بھی جھٹلانے کی روش اختیار کر رکھی ہو، تم قرآن کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ چنانچہ ان کا بھی یہی حال تھا کہ جو جن میں بتوں کی مذمت کی آیات تھی ان پر نکال دینے پر وہ ایمان لانے کی پیش کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کاش تم کچھ نرمی کر لے، تو وہ بھی نرمی کریں، جیسے سورہ قلم فرمائے ودوا لو تدہنوا فیدہنون، وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم نرمی کرو ہم بھی نرمی کریں۔ اسی طرح وہ جس طرح ان کا یہ مطالبہ کا جو قرآن میں آیا ہے کہ جی اس کے علاوہ ہم پڑھائیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کچھ اور لے آؤ یا اس میں کچھ تبدیلی کر دو، ان کا مطالبہ بھی یہ تھا نا، بعض چیزوں کو ماننے کے لیے تیار تھے اور بعض کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو قرآن اور دین کا مطلب یہ ہے کہ بعض حصوں کو مان لیا اور بعض کو نہ ماننا۔ تو پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فکر فرما رہے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّ أَجْمَعِينَ، کہ بے شک ہم ضرور بضرور ان سے ضرور بضرور، تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان کے پوچھیں گے، یعنی اس میں دل زبان اور جسم کے تمام حصوں کے افعال شامل ہیں، یعنی اس پہ یہ بتایا تھا کہ ان کے جو قیامت آنے والی ہے، ان سات لاتیہ ہم پڑھ چکے ہیں، بے شک قیامت آنے والی ہے،
اب اسی بات کو آگے بڑھا جائے کہ تیرے رب کی قسم ان سب سے سوال کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ویسے بھی کسی سے سوال کرنا ویسے ہی نہایت خوفناک بات ہے، اور خصوصاً اس وقت جب دل اور زبان اور اعضاء کے ہر عمل کے متعلق اگر پوچھا جائے۔ آسان حساب صرف انہی کا ہوگا جن کا دفتر پیش ہونے پر کسی سوال و جواب کے بغیر نجات ہو جائے گی۔ ہم سے پڑھا ہے نا کہ اللہ حاسبنی حسابا یسیرا، یعنی کہ میرا حساب آسان وہی ہوگا جو آج سے عائشہ نے پوچھا تو آپ سے فرمایا کہ بس اس کی پیشی ہوگی۔ تو جن کا دفتر میں پیش ہونے پر کسی سوال جواب کے بغیر نجات ہو جائے گی تو وہ تو آسان حساب ہے۔ مگر یہاں جو قسم کھا کر تمام کفار سے باز پرس کے یقین دلانے سے مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں کو بھی یہ تسلی دینی ہے۔ تو ان میں کہ قیامت کے دن کفار سے سوال کیا جائے گا۔ ہم آپ دوسری ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جیسے سورہ رحمان میں ہے کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، اس دن سے نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے متعلق سوال کیا جائے گا اور نہ کسی جن سے۔ بات یہ ہے کہ یعرف المجرمون بسیماہم، وہ اپنے چہروں سے ہی پہچان لے جائیں گے۔ مطلب اس میں جب وہاں یہ بتا دیں سوال کیا نہیں کیا جائے، یہاں بھی یہ ہے کہ سوال کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ابن عباس جو رضی اللہ عنہ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ کسی سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کیا کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں سے بھی زیادہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا۔ سوال یہ ہوگا کہ کیوں کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ سزا کی تمہید ہے، جس سے یہ پوچھ لیا گیا ہے کہ تو نے کیوں کیا، تو پھر وہ مارا گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے ہمیشہ ہمیں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان حساب کی دعا کرتے رہنا تو اللہ حاسب حساب یسیرا، کہ بس ہماری پیشی ہو اور ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہم سے یہ نہ پوچھا جائے کہ جس سے پوچھ لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ضرور پوچھے گا، وَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا، یا اس بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ پھر فرمایا بس فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، بس آپ کھول کر بیان کر دیجئے، آپ ڈٹے رہیں اس پہ، یعنی کہ اپنے صاف اعلان کر دیں جس کا تو حکم دیا جا رہا ہے، اور مشرکوں سے آپ منہ پھیر لیں، یعنی کہ آپ جو ہیں وہ ان سے کسی قسم کے ڈرے نہیں، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کھول کر بیان کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اس آیت کے اترنے سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انفرادی طور پر لوگوں کو، اپنے قریبی ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو، ان کو دعوت دیا کرتے تھے، جیسے آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سیدنا خدیجہ سے بات کی، سیدنا ابوبکر صدیق سے بات کی، اس طرح سیدنا علی سے کو اعتماد میں لیا، یا جو آپ کے آزاد کردہ غلام سیدنا زید تھے ان سے بات کی۔ تو اس طرح کچھ لوگوں سے آپ خود سے انفرادی طور پہ بات کیا کرتے تھے، یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ خفیہ طور پر۔ مگر 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس دور کے یہاں جو یہاں سے، کیونکہ شروع میں تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اپنے گھر والوں کو آغاز کیا، گھر والوں کو دی، پھر آپ کرامت داروں کو، رشتہ داروں کا آپ فرمایا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو آپ دعوت دو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے جیسے پڑھا ہوا ہے کہ جی آپ نے اعلان کیا کہ سب کو کس طرح اکٹھا کیا، کیونکہ ایک دن عرب کا رواج یہ تھا کہ جب کوئی ایسی بات ہوتی تو پہاڑ پہ چڑھ کے اور کہیں اونچی جگہ پہ چڑھ کے لوگوں کو اونچی آواز سے بلانا شروع کر دیتے تھے، تو وہاں پہ آواز لگاتے تھے وہ صباحا، مطلب یہ تھا کہ صبح ہو گئی، یعنی کہ آنا چاہتی ہے، مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں کو صبح کی خبر دینے والا ہوں۔ یہ ایک عام رواج تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے رواج کے مطابق کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کر وا صباحا کا نعرہ لگایا، جس سے جس نے آپ کی آواز سنی بھاگم بھاگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، تو آپ کے کوئی خبر ہم دینے والے ہیں۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ نے ان کے سامنے اللہ کا کوئی پیغام پیش کر دیا، تو جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو بدبخت ابو لہب جو تھا، اس نے کہا کہ تباً لکا لہٰذا جمعتنا، کہ تمہارے لیے ہلاکت و نعوذ باللہ اس بات کے تم نے میں جمع کیا۔ یعنی تو پھر یاد دعوت کو ڈنکے کے چوٹ بیان کرنے کے حکم واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نبوت کے ابتدائی زمانے سے نازل ہوئی، مگر یہ اس کا آنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا جو ہے وہ وہاں پہ اعلانیہ طور پر اللہ کے وہ کام سنانے اور مشرک پر نہ کرتے ہوئے ان سے اعراض کرنے کا حکم ہوا، تو پھر انہوں نے سب کھلم کھلا آ، اس کو اپنا پیغام کو پہنچانے کا ذمہ لے لیا، اور کھلم کھلا اعلان بھی کرتے رہے، اور پھر یہ ہوا کہ پھر جیسے ہوتا ہے کہ آپ کے مسلم بڑی مخالفت زیادہ بڑھ گئی، اور آپ پہ بہت زیادہ تکالیف بھی آئی، اور انہوں نے برداشت بھی کیا۔ مگر یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انا کفیناک المستہزئین، ہم جو ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہوں گے، یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں۔
تو آپ سے کیوں بڑھا کر، کیونکہ جیسے عبداللہ بن عباس جو قرآن مجید کی آیات کی پڑھتے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے بڑے بڑے یہ 5 آدمی تھے: ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث، ابو زامہ، اسود بن مطلب، اور حارث بن عطیل، اور عاص بن وائل۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے مذاق اڑانے والے کی شکایت کی۔ حدیث تو خیر لمبی ہے، مگر اس میں خلاصہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کے جسم کے، یعنی لوگوں کے جسم کے کسی کسی ایک ایک حصے کی طرف اشارہ کیا، اور وہ 5 بری طرح فوت ہوئے۔ تو یہ باقی جو مذاق اڑانے والے اور جو لوگ تھے، اس کی متعلق بھی آ، سیدنا وہ فرماتے ہیں، ابن مسعود عبداللہ بن مسعود، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، تو ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ تم میں سے کون ہے جو فلاں قبیلے کی ذبح کردہ اونٹنی ہے، اس کے ایک اوزری لا کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرے تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ تو ان میں سے جو سب سے بدبخت شخص تھا وہ اٹھا اور اس نے وہ جلی لا کر آپ کے کندھوں کے درمیان رکھ دی۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا مگر کچھ کر نہ سکتا تھا، کاش مجھ میں تھے آپ کے دفاع کی کوئی طاقت ہوتی۔ تو وہ سب ہنستے ہنستے ایک دوسرے میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، یعنی مذاق اڑا رہے تھے، ہنستے ہنستے ایک دوسرے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے یا سر نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ سیدنا فاطمہ آئیں اور آپ اس کمر سے اتار پھینکا، تو آپ نے سر اٹھایا اور کہا یا اللہ قریش کو پکڑ۔ آپ کی بد دعا ان پر بڑی شاق گزری، وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے نام لے کر فرمایا اے اللہ ابو جہل کو پکڑ، عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، ولید بن عتبہ، اور امیہ بن خلف، اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ۔ ایک ساتواں کو بھی وہ گنا جو ان کو یاد نہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ پھر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پھر وہ ذات جس کے آنکھ میں میری جان ہے، میں نے ان تمام آدمیوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنے تھے بدر کے کنویں میں ہلاک شدہ گرے ہوئے دیکھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مذاق اڑاتے تھے ان کو سزا دی، اور وہ سب کو بدر کے کنویں میں، یعنی کہ سب کو بدر میں ہلاک کروا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا مذاق اڑانا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے کسی ایسے کوئی ہمارے لفظ سے کوئی ایسا لفظ بھی ہماری زبان سے نکلے جو کسی مذاق کے زمرے میں آتا ہو۔ پھر فرمایا الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، یعنی وہ لوگ یعنی کہ مذاق اڑانے کے ساتھ ساتھ ان کا سب سے بڑا جرم یہ بھی تھا کہ وہ شرک کا کیا کرتے تھے۔ تو ان کو فرمایا کہ یہ لوگ عنقریب اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ دنیا میں ان کے انجام کا ذکر تو اوپر گزر چکا، جیسے جیسے ان کے ساتھ ہلاکت ہوئی، اور آخرت کا معاملہ تو پھر بیان میں نہیں آ سکتا کہ آخرت میں تو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، اسلام کا مذاق اڑایا گیا، تو اس کے ساتھ یہی ہونا ہے۔ پھر یہ بتائیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور یقین ہم جانتے ہیں جو کچھ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے اس پہ جو یہ چیز لوگ باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے کہ جو مذاق والی باتیں آپ کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تو سب خبر ہے، کیونکہ اللہ نے دعوت جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیا، اس کے بعد تو مخالفت کا ایک طوفان امڑا ہے۔ پہلے مرحلے میں تو یہ مخالفت اگرچہ زبانی تان تشنا اور تک محدود تھی، وہ بھی بہت تکلیف دیتی۔ کسی نے آپ کو مجنون کہا، کسی نے کاہن کہہ دیا، کسی نے شاعر کہہ دیا، کچھ نے یہ کہہ دیا کہ جس نے کوئی عجمی غلام اپنے چھپا رکھا ہے جس سے معلومات لے کر یہ قرآن ہمیں سناتے ہوتے ہیں۔ تو ایسے اتنی کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ آپ وسلم بہت جب ان کو کہا کرتا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ کاہن ہے اور جادوگر اور کیا کچھ نہیں کرتا، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ مگر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو واقعی سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آسیب یا جن وغیرہ کے اثرات ہو گئے، ایسے لوگ عذرائے ہمدردی بھی ایسی باتوں کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ جیسے عتبہ بن ربیہ نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمدردی کا اظہار کیا، وہ قبیلے کے معمر بزرگ بھی تھے، اس نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، بڑے بڑے عاملوں اور کاہنوں سے میرے تعلقات ہیں، آپ اگر کہیں تو میں ان میں سے کسی کو بلا لاؤں اور آپ کا علاج کرا دوں۔ تو ان سب باتوں سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ کسی تکلیف اور دل کی گھٹن کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی بےہودہ باتوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ہمارے علم میں ہے، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا دل گھٹتا ہے، مگر ہم ایک دن آئے گا کہ ہم ان کا بدلہ ان سے ضرور لیں گے۔ تو کہا جائے نا صاحب صاحب فرمایا کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ جو ہے وہ جو کہتے ہیں ان پر آپ صبر کیجئے،
آگے یہ فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا تسبیح کے حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ نے کہا کفار کی یہ زیادتیاں ہیں یا یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں کی وجہ سے آپ کے جو سینہ جو تنگ ہو رہا ہے اس کے علاج یہاں بیان کیا جائے کہ آپ کا سینہ اس سے تنگ ہو تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کریں۔ تسبیح کے معنی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر عیب نقص اور ایسی چیزیں پاک قرار دینا جو اس کے لائق نہیں، کوئی بھی چیز کی کمزوری ہے، کوئی بھی جو بھی کوئی کمزوری ہو یا نقص ہو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک قرار دینا۔ اور حمد کے معنی یہ ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کمال کے ساتھ تعریف کرنا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ تعالیٰ جیسے اہل علم فرماتے ہیں کہ تسبیح اور حمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کمال آ جاتی ہیں، کیونکہ تسبیح میں وہ تمام صفات سلبی یعنی ہر عیب اور کمی سے پاک ہونا آ جاتا ہے، اور حمد میں تمام صفات ثبوتی یعنی ہر خوبی کا مالک ہونا آ گئی۔ چنانچہ قرآن مجید بہت سی جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ ہر مصیبت اور ہر تنگی میں صبر اس تسبیح کا حکم دیا گیا ہے، جیسے سورہ طٰہٰ ہے، فرقان ہے، مومن ہے، طور ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ ہر جگہ یہی کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ فسبح بحمد ربک اپنے رب کی تعریف کیجیے، یعنی کہ ایک علاج بتایا گیا۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ اور سجدہ کرنے والے یعنی نماز پڑھنے والوں سے ہو جاؤ، یعنی سجدہ سے مراد نماز پڑھنا ہے، اس لیے اس لیے تجارت پر کوئی سجدہ نہیں ہے۔ سجدے کا ذکر خصوصی طور اس لیے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے میں ہوتا ہے، تو سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ تو اس آیت کا سے معلوم ہوا ہے کہ ہر پیش آنے والی مصیبت کا علاج اللہ کا ذکر کرنا ہے، خصوصاً تسبیح اور تحمید یعنی تسبیح کرنا اور اللہ کے حمد بیان کرنا اور نماز ہے، اس کی برکت سے دل کو تسلی بھی ہوگی اور جو فکر و غم کے بادل ہیں وہ بھی انشاءاللہ چھٹ جائیں گے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو جب انہوں نے شکایت کی کہ چکی پیسنے اور آ، مشق میں پانی ڈھونے کی مشقت کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تو آپ نے ان کو بھی یہی تسبیح بتائیں گے تھے آپ کے خاتمہ کے بجائے سوتے وقت یہ تسبیحات کر لیا کریں۔ ان کی تسبیحات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمہ سے بہتر قرار دیا، اور خود کا آپ کا بھی معاملہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو نماز مصروف ہو جاتا، جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تو آپ جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے، اللہ کی تسبیح کرتے، اور یہ فرمایا کہ میرے ساجدین نماز پڑھتے۔ نماز اگر کوئی مشکل آئے تو ہر وقت نماز پڑھ لینی چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اور عبادت کرتے رہیے اپنے رب کی یہاں تک کہ یاتیک الیقین یعنی یہ یقین آ جائے۔ یقین سے مراد ہے کہ موت آ جائے، موت سے زیادہ یقینی چیز کون سی ہے؟ کوئی بھی نہیں، یعنی موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت میں قائم رہے۔ ہر جاندار کے لیے موت کا آنا تو یقینی ہے، قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی یقین کا لفظ موت کے لیے ہے، جیسے کہ حتیٰ آتانا الیقین سورہ مدثر ہے، مدثر میں فرمایا گیا ہے یہاں تک یقین آ جہاں پہنچا نہیں موت آ گئی۔ سب مفسرین نے اسی آیت کے یقین کے معنی موت ہی قرار دیا ہے، تو جب تک یعنی ہوش رہے تم نماز اور دوسری بات زندگی کے آخری دم تک حسب طاقت انسان کو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرنا فرض ہے، یہ ضروری ہے، اور یہ کب تک ہے؟ جب تک یا یقین نہ یعنی کہ موت نہ آ جائے۔ اس کے بعد جاہل اور جو جعلی قسم کے پیر ہوتے ہیں انہوں نے اس کے اس آیت کے روح سے انہیں عجیب مطلب نکالا، وہ کہتے ہیں کہ عبادت کرتے کرتے جب یقین ہو جائے تو پھر عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی کہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو نماز روزہ عبادت سے مستثنیٰ قرار دے دیتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے تفصیل لائیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس بات کا یقین نہیں تھا؟ ان سے زیادہ تو کسی کو یقین نہ ہونے والی بات ہی نہیں۔ تو ایسی ایسی چیزیں نکالنا قرآن کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے۔ تو یہاں یہ کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یات رہی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں اس وقت تک جب تک موت نہ آ جائے، یعنی کہ آخری وقت تک عبادت کا ہر انسان کو عبادت کرنی چاہیے جب تک موت نہ آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی ہی موت دے کہ جب تک ہم عبادت میں ہی ہوں کہ ہمیں موت آئے اس وقت بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے رہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمایا جو کچھ ہم نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو حقیر سی کوشش ہے اسے قبول فرما اور ہم سب کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔